جی ہارون صاحب سیاست بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جناب، تحریک انصاف کے اندر ایک نیا گروپ بلکہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے۔ نام لیا جا رہا ہے چودھری سرور صاحب کا، گورنر پنجاب کا، اور علیم خان صاحب۔ وہ تو وفادار ہے یہ خبر مجھے آپ بات تو کرنے دیں، آپ وفاداری کا سرٹیفکیٹ تھوڑی دیر کے بعد اگر جاری کر دیں تو مناسب نہیں ہے۔ میرے قدرہ بتا دوں آپ کو۔ نہیں پتہ ہے مجھے، بڑے وفادار ہیں، سب وفادار ہی ہوتے ہیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑے۔ سیاست میں کسی سینے میں دل نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ سیاست کاروبار کی طرح ہے، یہ اپنے مفاد کو دیکھا جاتا ہے، اپنی انا کو دیکھا جاتا ہے، اپنی خواہشات کو دیکھا جاتا ہے۔ سیاستدانوں کی خواہشات بے لگام ہوتی ہیں، وہ درویش نہیں ہوتے، وہ کاروباری لوگوں کی طرح بھی نہیں ہوتے کہ بس اپنے کاروبار میں تک محدود رہو۔ وہ اقتدار جتنا ملتا جاتا ہے اس کی خواہش اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سیاست کی نفسیات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے بالکل آخری وقت میں خبر ملی، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں بخیر ہمارے پروگرام کے درمیان میں اگر وہ بات کرنا چاہیں علیم خان صاحب یا چودھری سرور صاحب تو ہم ویلکم کریں گے۔ اتنا تھوڑا وقت تھا کہ میں کر نہیں سکا، لیکن سورسز ریلائبل ہیں۔ یہ سوچا جا رہا ہے کہ گروپ بنا لیا جائے، پارٹی بنائی جائے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ 6 ممبروں کے ساتھ 60 ممبروں جتنا قابل فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اچھا، اور اگر جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کی کا تعاون حاصل ہو جائے ٹوگیدر، تو ہم ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں، ٹھیک، جو بہت سی سیٹیں جیت سکتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے ایک طرف۔ اچھا، گورنر صاحب کا نفسیاتی مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ is a very very ambitious person۔ ان کو کھڈے لائن لگایا گیا، ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ نون لیگ نے بھی یہی کیا تھا، خیر نون لیگ کے لیے تو انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، اس کے لیے تو انہوں نے کام کیا۔ تحریک انصاف نے بھی یہی کیا۔ تحریک انصاف نے، عمران خان کی اپروچ یہ تھی کہ گورنر صاحب ان کو کھڈے لائن لگایا جائے، یہ آرام سے کونے میں بیٹھ کے اپنا کام کریں۔ لیکن وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہو تو استعفیٰ دینے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا پچھلے دنوں کہ بھائی 2 سال پورے ہو جائیں تاکہ الیکشن کے موقع پہ۔ لیکن پھر ایک رائے انہیں یہ دی گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے گورنر کے لیے۔ وہ فوراً استعفیٰ دے کر بھی خود بھی الیکشن لڑیں گے، ان کی اہلیہ بھی لڑیں گی، خود ساہیوال سے لڑیں گے۔ اور اہلیہ کہاں سے؟ جن لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا وہ کہتے ہیں ان کے جیتنے کے چانسز ہیں۔ ترقیاتی کام بھی اپنے علاقے میں کرائیں، ظاہر ہے حکومت اور ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، تجربہ بہت ہے، جہاں دیدہ آدمی ہیں، سلیقہ بڑا ہے سیاست کا، سمجھدار آدمی، یہ بھی لڑیں گے، بیگم بھی لڑیں گے۔ علیم خان نے ایک ٹی وی چینل خرید لیا ہے جس کی اونرشپ کا پروسیس جاری ہے، یعنی ہینڈ اوور کرنے کا پروسیس جاری ہے۔ اور بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکومت تاخیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں علیم خان کے۔ علیم خان کے صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ علیم خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا حال نہیں پوچھا کسی نے، ان کے دوستوں نے تو پوچھا، اور خدمات ان کی بہت ہے، یعنی جہانگیر ترین نے تو بہت خیر پیسے لگائے اور بہت کوالٹی ٹائم دیا، تن من دھن جس کو کہتے ہیں وہ لگا دیا پارٹی میں۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کنٹریبیوشن علیم خان کا ہے۔ علیم خان نے پانی کی طرح پیسہ بہایا اور دل جمی سے کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پنجاب میں ہم الیکشن جیت گئے تو ممکن ہے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ علیم خان زیادہ بات نہیں کرتے، وہ اس کی طرح نہیں ہے شاہ محمود کے، انہوں نے نعرے لگوا دی وزیر اعلیٰ شاہ محمود، ٹھیک ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، اس میں بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اچھا، اب یہ لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک پارٹی بنا دی، ایک بیج ہے جو بویا گیا ہے، ابھی اس پہ کونپل نہیں پھوٹی ہے، ابھی یہ تصور ہے، ابھی یہ خاکہ پورا بنا نہیں ہے، ابھی اس کے لیے کام شروع نہیں ہوا، یہ بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے۔ ممکن ہے نون لیگ کے کچھ لوگ بھی عامل ہیں جو مایوس ہیں کہ نون لیگ کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، ان کا تو موقف بھی ایک نہیں ہے، 2 موقف ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا الگ ہے اور نواز شریف صاحب یعنی 2 موقف ہے نا، شہباز شریف کا نہیں، بہت سے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے بغیر
چارہ نہیں ہے، چار اقتدار نہیں مل سکتا. اور کوئی شخص جو سیاست کی ابجد کو بھی نہیں سمجھتا وہ یہ بات جانتا ہے کہ بھائی آپ پوری آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں ایک لفظ مودی کے خلاف نہ کہیں، ہاں، اور جو ظلم و ستم کی کوئی حد نہیں ہے کشمیر میں اس کا ذکر ہی نہ کریں. ہار گیا بری طرح، پیپلز پارٹی نے اس سے زیادہ سیٹیں جیتیں اور جلسے ہوتے رہے، لیکن حلقوں کی سطح پہ سلیقہ بندی سے کام نہیں ہوا. اسی لیے گنگ ہیں محترمہ مریم نواز، خاموش ہیں اور ان کو سوجھ نہیں رہی. افغانستان پہ ریئیکشن ہی نہیں دے رہی نون لیگ کہ کیا عادت. ابھی خود اس صدمے سے اتنا بڑا واقعہ، صدمے کا صدمہ کیا ہے؟ یعنی سیاست میں کیا صدمہ ہوتا ہے جی؟ ہار گئے. عکا کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی آخری جنگ ہار گیا تھا، اس کے بعد اس نے چھاپا مار جنگ سے شکست دی تھی. لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ کنفیوز ہو اور صدمے میں جائے؟ دعووں سے کیا رہے؟ دعووں سے تھوڑی جانچتے ہیں ہم، انسانوں کو ان کے اعمال سے جانچتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سے کسی نے کہا ایک آدمی کے بارے میں کہ غلطی ہو گئی ہے مگر نیک نیت آدمی ہے. انہوں نے کہا جو نیتوں کا حال جانتے تھے، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. ہم ظواہر پر فیصلے کرتے ہیں، قوت فیصلہ نہیں ہے، وحدت فکر نہیں ہے پارٹی میں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نون لیگ کے لوگ بھی آ ملیں گے ہم سے. ٹھیک، یہ ہے ایک، یعنی اس کو خاکہ کہیں، منصوبہ کہیں، خواب کہیں. ہاں، ایک خواب ہے کہ ایک نئی پارٹی بنا لی جائے. اور علیم خان صاحب ہرٹ بہت ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ کیبنٹ کی میٹنگوں میں نہیں جاتے. انہوں نے کیا کیا، ایک تو جو یہ جیل ہے لاہور کی بڑی ٹاؤن شپ جیل ہے، وہاں اس کے کوئی 8-10 کروڑ روپے کے اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں، کچھ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. دیکھا بھی نا جیل کے حالات کیا، اپنا کاروبار. وہ جیل کے حالات سبھی نے دیکھے تھے. یہ حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. 8-10 کروڑ روپے، 6 کروڑ روپے کم از کم سال کے، مجھے رقم ٹھیک یاد نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. میں گیا تھا دیکھنے کے لیے. ایکسیلنٹ کھانا وہاں لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، علاج کے تینوں طرح کے انتظامات ہیں، ہومیوپیتھک، ہربل میڈیسن، MBBS ڈاکٹر ہر مریض کی کے لیے. اچھا، پھر ان کے نہانے دھونے کا بندوبست، صابن کا، یہ وہ ایک برتن، پورا انتظام کیا انہوں نے. یہ اس پہ انہوں نے توجہ دی. یہ تو اچھا ہی کیا. بہرحال کوئی وہ شہباز شریف بھی گئے، نواز شریف بھی گئے، حمزہ بھی گئے، لا تعداد لوگ ہیں، کسی نے یہ تو نہیں کیا. لیکن بہرحال جو وسائل ان کے پاس ہیں، ایمبیشن ہے، آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ بھی جو ہے نا مطلب آزردہ ہے. ان سے کوشش کی گئی کہ انہیں جہانگیر ترین کے خلاف استعمال کیا جائے، لیکن کچھ زیادہ حرکتوں نے کیا. اب یہ کام فیاض الحسن چوہان کو سونپا گیا. سبحان اللہ، امنگ آل دا پیپل. ٹھیک ہے جی. جنرل پیٹن ایک ڈھونڈا ہے. ایک آپ کو پتہ ہے جنرل پیٹن کون تھا؟ جنرل پیٹن ایک جنرل تھا جو بڑی گالیاں بکتا تھا. ابراہم لنکن نے جنرلوں کو جمع کیا اور کہا مجھے تمغوں والے جنرل نہیں چاہیے، مجھے ایک جنرل چاہیے جو جنگ جیت کر دے، امریکہ کو متحد کرے. اچھا، تو جنرل پیٹن واز دی پرسن جس کے نام پہ اتفاق ہو گیا. اس کے نام پہ ٹینک بھی بنا ہوا ہے، اس میں فلم بھی بنی ہے جنرل پیٹن پہ. گالیاں بہت بکتا، بہت گریٹ جنرل. تو یہ جنرل پیٹن انہوں نے ڈھونڈا ہے جہانگیر ترین گروپ کو کمزور کرنے کے لیے. یہ مذاکرات کر رہا ہے جہانگیر ترین گروپ. ایک آدمی کو تو توڑ لیا، ٹھیک ہے، نذیر چوہان کو، کہ آپ کے ترقیاتی کام کرائیں گے. میں تو حیران ہوں اس چوائس پہ. ہیں جی، پہلے تو میں فردوس عاشق وان پہ حیران تھا، اب اس پہ حیران تھا. ایک واقعہ یہ رونما ہوا ہے کہ سلیمان نعیم جنہوں نے شاہ محمود کو شکست فاش دی تھی، 6000 ووٹوں سے ہرا دیا تھا، وہ پارٹی کے ممبر تھے، ان سے ٹکٹ کا وعدہ تھا. جس دن کاغذات نامزدگی داخل ہونے تھے، شاہ محمود نے اسے کہا میں دونوں سیٹوں پہ لڑوں گا، اور جو سیٹ میں خالی کروں گا مطلب میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا. اچھا، امید ہے اگر میں بن گیا تو MNA کی سیٹ تو میں دے دوں گا، اگر میں وزیر اعلیٰ نہیں بنتا تو MPA کی سیٹ تو میں دے دوں گا. اس نے کہا شاہ محمود صاحب یہ وعدہ آپ 7 آدمیوں سے کر چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن اور اگر آپ نہیں، وہ لائن پہ لے لیتے ہیں ان کو. دوسرا کمال اس میں یہ ہے کہ ان پہ شاہ محمود نے مقدمہ درج کرا دیا ان پہ، کیس کر دیا
کہ اس کی تو عمر ہی پوری نہیں ہے، تو بچہ ہے۔ نادرا نے 12 صفحے کی رپورٹ دی کہ اس کی عمر پوری ہے 25 سال 4 مہینے، 25 سال عمر چاہیے۔ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ تو الیکشن کمیشن میں چلے گئے، الیکشن کمیشن نے ایک سماعت پہ فیصلہ سنا دیا، ان کو ڈی سیٹ کر دیا۔ ایونٹ ٹو سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ پہلے ایک بینچ سماعت کرتا رہا، پھر وہ دوسرا بینچ بن گیا، نئے جج صاحب آ گئے، 20 فروری 2020 کو فیصلہ ہوا، اور 1.5 سال کے بعد پرسوں نے بحال کیا، پرسوں یا ترسوں۔ اب وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جیتنے کے بعد وہ کس کے پاس گئے؟ جہانگیر ترین کے